سوچئے کہ آپ کے کلینک میں ایک مریض آتا ہے، اس کا سر درد سے بس پھٹ رہا ہے اور وہ ایسی تکلیف میں ہے کہ بخشش کی بھیک مانگ رہا ہے۔ بالکل ایسی حالت ہوتی ہے مریض کی؟ ہاں، اور آپ ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے اسے کوئی پین کلر دینے کے بجائے اچانک ایک بالکل ہی بے تکا سا سوال پوچھتے ہیں۔ بے تکا سوال؟ یعنی کس قسم کا؟ یعنی آپ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کو سوئیوں اور نوکیلی چیزوں سے ڈر لگتا ہے؟ اچھا۔ بظاہر یہ ایک ایسی بات لگتی ہے جس پر مریض کو غصہ ہی آ جانا چاہیے۔ مطلب آخر سر درد کا ایک فوبیا سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، عام آدمی کو تو یہی لگے گا۔ ایگزیکٹلی۔ لیکن کلاسیکل ہومیوپیتھی کی دنیا میں، اور خاص طور پر جب ہم ان 200 سال پرانے اصولوں کو آج کی جدید ترین اے آئی یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ جوڑتے ہیں نا، تو یہ بظاہر عجیب لگنے والا سوال دراصل ایک بہترین تشخیص کی بنیاد بن جاتا ہے۔ ہماری آج کی اس گفتگو کا مرکز یہی حیران کن سنگم ہے۔ اور یہ واقعی ایک حیران کن سنگم ہے، کیونکہ بظاہر یہ دونوں انتہائی مختلف دنیائیں لگتی ہیں۔ جی بالکل مختلف۔ ایک طرف وہ طریقہ علاج ہے جو انسان کی روحانی اور جسمانی پیچیدگیوں کو نہ بڑی باریک بینی سے دیکھتا ہے، جسے ہم ہینیمینین فلسفی کہتے ہیں۔ رائٹ۔ اور دوسری طرف اے آئی ہے، جسے عام طور پر لوگ صرف نمبرز اور ڈیٹا پروسیسنگ یا ٹھنڈی مشینی کیلکولیشن سمجھتے ہیں۔ ہاں، لوگ اسے ایموشن لیس سمجھتے ہیں۔ بالکل، لیکن ان دونوں کا ملاپ میڈیسن کی دنیا میں ایک ایسی تبدیلی لا رہا ہے جس کی پہلے کبھی مثال ہی نہیں ملتی۔ اور اس تبدیلی کو پریکٹیکلی سمجھنے کے لیے ہمارا آج کا یہ ڈیپ ڈائیو ایک مخصوص مقصد رکھتا ہے۔ تو کیا مقصد ہے آج کا؟ مقصد یہ ہے کہ جو نئے ہومیوپیتھک ڈاکٹرز ڈیجی ہومیو پلیٹ فارم استعمال کرنا شروع کر رہے ہیں، ان کی سب سے بڑی حیرانی یہی ہوتی ہے کہ اس اے آئی پاورڈ ایپ کو استعمال کرتے ہوئے ایک مکمل اور بہترین کیس ٹیکنگ کیسے کی جائے۔ یہ بہت اہم سوال ہے، کیونکہ الگورتھم چاہے جتنا بھی ایڈوانسڈ ہو، ڈیٹا انٹری غلط ہوئی تو بالکل، اگر ڈیٹا انٹری اور کیس ٹیکنگ کا آرٹ ہی غلط ہوگا تو نتیجہ بھی ٹھیک نہیں آئے گا۔ گاربیج ان گاربیج آؤٹ والی بات ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ تو اس چیز کو واضح کرنے کے لیے ہم ایک رول پلے کے ذریعے آگے بڑھیں گے۔ یہ ایک فرضی لیکن ٹوٹلی ریئل کلینکل ڈیٹا پر مبنی کیس ہوگا۔ اچھا، تو میں کیا کردار ادا کر رہی ہوں؟ آپ ایک ایسے ڈاکٹر کا کردار ادا کریں گی جو اپنے کلینک میں ڈیجی ہومیو ایپ استعمال کر رہی ہے، اور میں ایک ایسے مریض کا کردار ادا کروں گا جو ایک بہت ہی پیچیدہ بیماری میں مبتلا ہے۔ زبردست! تو چلیے سیدھا اس کلینک کے اندر چلتے ہیں۔ عام طور پر جب مریض آتا ہے تو ڈاکٹر سیدھا اس کی تکلیف یعنی چیف کمپلینٹ کی طرف چلا جاتا ہے۔ ہاں، عام طور پہ تو یہی ہوتا ہے کہ درد کہاں ہے۔ لیکن دیکھیں، ڈیجی ہومیو کا طریقہ تھوڑا مختلف ہے۔ میں ایپ کے پیشنٹ پروفائل سیکشن سے آغاز کر رہی ہوں۔ اچھا۔ تو بتائیے، آپ کا عام حالات میں مزاج کیسا رہتا ہے؟ اور کیا آپ کو کسی خاص چیز سے خوف آتا ہے؟ یا آپ کا جسم چھونے یعنی ٹچ کرنے پر کیسا محسوس کرتا ہے؟ اور میں مشاہدہ کر رہی ہوں کہ آپ کا رنگ بالکل پیلا، ایک ارتھی سکن ٹون میں ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، میرا سر درد کے مارے پھٹ رہا ہے۔ اچھا، درد بہت زیادہ ہے؟ ایسا لگ رہا ہے میری جان نکل جائے گی۔ آپ مجھ سے یہ پوچھ رہی ہیں کہ مجھے سوئیوں سے ڈر کیوں لگتا ہے، یا میرے جسم پر ٹچ کرنے سے مجھے کیا محسوس ہوتا ہے؟ دیکھیں، میں سمجھ سکتی ہوں آپ کی تکلیف۔ اس سب کا میرے اس شدید سر درد سے آخر کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ یہ ری ایکشن کسی بھی تکلیف میں مبتلا مریض کا ہو سکتا ہے، اور یہاں نئے ڈاکٹرز کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ وہ اے آئی کو کیا ڈیٹا دے رہے ہیں اور کیوں دے رہے ہیں۔ تو کیوں دے رہے ہیں ہم یہ ڈیٹا؟ کیونکہ کلاسیکل ہومیوپیتھی میں ہم صرف سر درد کا علاج نہیں کر رہے ہیں۔ اے آئی بالکل ٹوٹیلٹی آف سمپٹمز اور انڈیویجولائزیشن کے اصول پر کام کر رہا ہے۔ یعنی ہر مریض کو ایک الگ شخصیت کے طور پر دیکھنا۔ بالکل، ڈیجی ہومیو کا الگورتھم علامات کو ایک فلیٹ لسٹ کی طرح نہیں دیکھتا، یہ ایک پوری ہائرارکی بناتا ہے۔ ہائرارکی سے کیا مراد ہے یہاں؟ مطلب سب سے پہلے مینٹل سمپٹمز آئیں گے، پھر جنرل سمپٹمز آئیں گے، اور آخر میں پرٹیکولر یعنی کسی مخصوص حصے کے سمپٹمز آئیں گے۔ اچھا، تو آرڈر میٹر کرتا ہے؟ جی ہاں، جب ہم ذہنی کیفیت یا ڈر یا جیسے نوکیلی چیزوں کا خوف ایپ میں ڈالتے ہیں تو اے آئی اسے سب سے زیادہ ویٹیج دیتا ہے۔
لیکن آخر ذہنی علامات کو فزیکل درد پر ترجیح کیوں دی جا رہی ہے؟ میرا مسئلہ تو دماغ کا درد ہے نا، نہ کہ میری کوئی ذہنی بیماری۔ دیکھیں، ہومیوپیتھی کے نزدیک انسانی جسم کے نہ الگ الگ حصے نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک مکمل کنیکٹڈ سسٹم ہے۔ رائٹ۔ جب آپ کی وائٹل فورس یعنی اندرونی قوت میں کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے تو وہ سب سے پہلے انسان کے مزاج اور ذہن پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اچھا، سب سے پہلے مائنڈ افیکٹ ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اس کے بعد وہ فزیکل سطح پر جیسے آپ کے سر درد کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ اگر ہم صرف سر درد کی دوا ڈھونڈیں گے تو اے آئی ہزاروں آپشنز دے دے گا۔ ہزاروں؟ جی ہاں، ہزاروں۔ لیکن جب ہم ایپ کو بتاتے ہیں کہ اس مریض کو پنز اور نیڈل سے سخت خوف آتا ہے اور یہ ٹچ کے معاملے میں انتہائی حساس ہے، تو اے آئی فوراً ہزاروں ادویات کو فلٹر کر کے ان چند ادویات پر آ جاتا ہے جو اس مخصوص ذہنی کیفیت سے میچ کرتی ہیں۔ واو! اگر میں اس پروسیس کو فورینسک سائنس کی نظر سے دیکھوں نا، ہاں بتائیے۔ تو سر درد صرف ایک خون کا قطرہ ہے جو کسی بھی کرائم سین پر مل سکتا ہے۔ زبردست مثال ہے۔ لیکن سوئیوں سے ڈرنا، جسم کا انتہائی حساس ہونا اور رنگ کا پیلا پڑ جانا، یہ دراصل اس قاتل کا ایک یونیک فنگر پرنٹ ہے۔ بالکل صحیح پکڑا آپ نے، فنگر پرنٹ۔ کیونکہ سب کا سر درد ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اے آئی بیسکلی اس فنگر پرنٹ کو آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے تاکہ بالکل ایگزیکٹ میچ ڈھونڈ سکے۔ اور اس فنگر پرنٹ کو ڈھونڈنا مینولی طریقے سے کتنا مشکل تھا، یہ ایک الگ ہی بحث ہے۔ جی، وہ تو بہت لمبا کام ہوگا۔ اب جب ہم نے آپ کی ذہنی اور عمومی عادات کا ڈیٹا یعنی یہ یونیک فنگر پرنٹ ڈیجی ہومیو کے پیشنٹ پروفائل میں درج کر دیا ہے تو ہم ایپ کے کریٹر کیس سیکشن کی طرف بڑھتے ہیں۔ اچھا، اب ہم اصل مسئلے پر آ رہے ہیں۔ جی، یہاں ہم چیف کمپلینٹ درج کریں گے۔ تو اب بتائیے آپ کے سر درد کی کیا کیفیت ہے؟ یہ درد عام درد نہیں ہے۔ اچھا۔ یہ صبح کے وقت میرے دماغ کے پچھلے حصے یعنی آکسیپٹ سے شروع ہوتا ہے۔ آکسیپٹ سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہاں سے آگے کی طرف نکل کر میری بائی آنکھ یعنی لیفٹ آئی اور کنپٹی تک پھیل جاتا ہے۔ لیفٹ آئی اور کنپٹی نوٹ کر رہی ہوں میں۔ اور سب سے وحشتناک بات یہ ہے کہ جیسے جیسے سورج نکلتا ہے اس درد میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ کیا سورج کے ساتھ بڑھتا ہے؟ جی، دوپہر کے وقت ٹھیک نون ٹائم یہ اپنے عروج پر ہوتا ہے اور بس برداشت سے باہر ہو جاتا ہے۔ اوہ، ٹھیک ہے۔ اور جیسے ہی سورج غروب ہونے لگتا ہے نا، یہ درد خود بخود کم ہونے لگتا ہے۔ مجھے ایسی فیلنگ آتی ہے جیسے میری آنکھیں اپنے مدار یعنی آربٹس کے لیے بہت بڑی ہو گئی ہیں۔ دیکھیں، اس ایکسپلینیشن میں اے آئی کے لیے ڈیٹا کا ایک پورا خزانہ چھپا ہے، خزانہ صرف ان چند باتوں میں۔ بالکل۔ ہومیوپیتھک ڈاکٹرز جانتے ہیں کہ لوکیشن، سینسیشن اور موڈیلٹیز کی کیا اہمیت ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ڈیجی ہومیو کا الگورتھم انہیں کیسے پروسیس کرتا ہے۔ تو وہ کیسے دیکھتا ہے ان باتوں کو؟ یہاں آپ نے ایک ایسی موڈیلٹی بتائی ہے جو عام نہیں ہے، درد کا سورج کی حرکت کے ساتھ بڑھنا اور کم ہونا۔ ہاں، یہ تھوڑا عجیب تو ہے۔ اے آئی کے اندر جب یہ پیرامیٹر فیڈ کیا جاتا ہے تو وہ اسے پیکیولیئر یا ان کامن سمٹم کے طور پر مارک کر لیتا ہے۔ میرے خیال میں ہمیں یہ بھی شامل کرنا چاہیے کہ یہ درد کن چیزوں سے مزید بگڑتا ہے۔ جی بالکل، بتائیے۔ موڈیلٹیز بہت ضروری ہیں۔ اگر چلتے ہوئے میرا قدم غلط پڑ جائے یا تھوڑا سا بھی جھٹکا لگے تو درد شدت اختیار کر لیتا ہے۔ غلط قدم یا جھٹکے سے اضافہ، ٹھیک ہے۔ اور ٹھنڈے بارش والے موسم میں تو میری حالت بالکل ہی غیر ہو جاتی ہے۔ ان آخری علامات نے کیس کو پوری طرح مکمل کر دیا ہے۔ مکمل؟ اتنی جلدی؟ جی ہاں۔ اب ایک عام پریکٹیشنر ان علامات کو سنے گا تو شاید وہ سر درد کی کامن دوائیں سوچنا شروع کر دے، جو عام طور پر دی جاتی ہیں۔ لیکن ڈیجی ہومیو کا اے آئی ان تمام ڈیٹیلز کو ایک کراس ریفرنسنگ میٹرکس میں ڈالتا ہے۔ مطلب وہ ان سب کو کنیکٹ کر رہا ہے؟ بالکل۔ بائیں آنکھ دوپہر کو شدت سورج کی حرکت، غلط قدم رکھنے سے تکلیف اور پنز و نیڈلز کا ڈر۔ لیکن کیا ہیومن ڈاکٹرز مطلب جو تجربہ کار ہومیوپیتھس ہیں وہ بھی تو یہی سب پوچھتے ہیں اور کراس ریفرنس کرتے ہیں؟ ہاں، کرتے تو ہیں۔ تو یہاں اے آئی کا اصل فائدہ کیا ہے؟ ایک قابل ڈاکٹر یہ کام خود کیوں نہیں کر سکتا؟ دیکھیں، ایک قابل ڈاکٹر بالکل کرتا ہے، لیکن مسئلہ انسانی دماغ کی ڈیٹا پروسیسنگ لمٹ اور وقت کا ہے۔ وقت کا مسئلہ؟
ماضی میں اور آج بھی بہت سے کلینکس میں ایک ڈاکٹر کو انہی پیچیدہ علامات کو موٹی موٹی کتابوں میں ڈھونڈنا پڑتا ہے جنہیں ریپرٹریز کہا جاتا ہے۔ ہاں، وہ بڑی بڑی کتابیں ہوتی ہیں۔ جی، کینٹ کی ریپرٹری ہو یا سنتھسس، ڈاکٹر کو پہلے انڈیکس میں جانا ہوگا، پھر ہیڈ سیکشن ڈھونڈنا ہوگا، پھر وہاں پین، پھر سن فرام انکریزنگ، پھر لیفٹ آئی۔ باپ رے، یہ تو بھول بھلیاں لگ رہی ہے۔ اور صرف یہاں تک نہیں، اس ایک روبرک کو ڈھونڈنے کے بعد اسے ایک کاغذ پر لکھنا پڑتا ہے، پھر وہ دوسرا روبرک ڈھونڈتا ہے، جیسے مائنڈ فیئر آف پنز۔ تو اس سب میں لگتا کتنا وقت ہے؟ ایک عام کیس کو پراپرلی ریپرٹرائز کرنے میں 30 سے 45 منٹ تو آرام سے لگ جاتے ہیں۔ 45 منٹ صرف ایک مریض پر؟ اور اس سب میں انسانی غلطی کا انتہائی بڑا مارجن ہوتا ہے۔ شاید ڈاکٹر کسی ایک روبرک کو مس کر جائے یا کسی دوا کی گریڈنگ غلط کاؤنٹ کر لے۔ یعنی اگر میں اس کو تھوڑا چیلنج کروں جی کریں۔ تو آپ کہہ رہی ہیں کہ ڈاکٹر کا وقت کاغذ پر لائنیں مارنے اور کتابوں کے صفحے پلٹنے میں ضائع ہو رہا تھا، جبکہ اصلی کام تو مریض کو آبزرو کرنا تھا۔ بالکل ٹھیک پکڑا آپ نے، یہی اصل مسئلہ تھا۔ تو اب ہم نے یہ ساری علامات جو ایک بہت ہی ویئرڈ کمبینیشن بناتی ہیں ڈیجی ہومیو میں ڈال دی ہیں، تو اس کا پروسیس کتنا ٹائم لے گا؟ مجھے لگتا ہے کہ اے آئی کو بھی ہزاروں دواؤں کو اس مخصوص کمبینیشن سے میچ کرنے میں تھوڑا وقت تو لگنا چاہیے۔ یہی تو اس ٹیکنالوجی کا سب سے بڑا جادو ہے۔ جادو؟ کیسے؟ ایپ میں ڈیٹا انپٹ کرنے کے بعد میں صرف جنریٹ کا بٹن پریس کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے، بٹن دبا دیا، اور پریکٹیکلی آدھی سیکنڈ سے بھی کم وقت میں اے آئی نے ہینمن کے 7 اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان تمام روبرکس کو کراس ریفرنس کر لیا ہے۔ آدھی سیکنڈ میں؟ جی، آدھی سیکنڈ میں۔ یہ الگوریدم صرف ٹیکسٹ میچنگ نہیں کر رہا، یہ دیکھتا ہے کہ کون سی دوا مینٹل لیول پر میچ کر رہی ہے اور کون سی دوا فزیکل موڈالٹیز کو ٹھیک ٹھیک کور کر رہی ہے۔ او واو! تو نتیجہ کیا نکلا؟ اس الگوریتھم نے اس اتنے کمپلیکس اور سورج کے ساتھ بڑھنے والے اور بائیں آنکھ میں ٹھہرنے والے درد کا کیا حل ڈھونڈا ہے؟ ڈیٹا پروسیسنگ کے بعد اے آئی نے جو دوا ٹاپ پر ریکمینڈ کی ہے وہ 100% پرفیکٹ میچ ہے۔ 100%؟ کون سی دوا ہے وہ؟ وہ دوا ہے سپیجیلیا۔ سپیجیا، اچھا۔ اگر ہم مٹیریا میڈیکا کو اٹھا کر دیکھیں تو وہاں واقعی لکھا ہے کہ سپیجیلیا ان مریضوں کی دوا ہے جنہیں نکیلی چیزوں سے وحشت ہوتی ہے۔ جو میرا شروع کا فوبیا تھا؟ بالکل، جن کا درد سورج نکلنے سے شروع ہوتا ہے، دوپہر کو عروج پر آتا ہے اور غروب آفتاب کے ساتھ ختم ہوتا ہے۔ یہ تو میری پوری سٹوری ہے۔ خاص طور پر یہ بائیں طرف کی آنکھ اور دماغ پر اثر کرتی ہے اور مریض ٹھنڈے موسم اور جھٹکے یعنی جرک سے سخت تکلیف محسوس کرتا ہے۔ یہ تو انبلیویبل ہے، مطلب اے آئی نے بالکل بلز آئی ہٹ کیا ہے۔ جی، اے آئی نے اس سارے ڈیٹا کو کیلکولیٹ کر کے ایک سملمم یعنی مکمل ترین دوا ڈھونڈ نکالی ہے۔ لیکن یہاں ایک خطرہ بھی تو پیدا ہوتا ہے نا؟ کیسا خطرہ؟ دیکھیں، اگر اے آئی اتنا ہی پریسائز ہے اور اس نے سیکنڈز میں وہ کام کر دیا جو ایک تجربہ کار ڈاکٹر 45 منٹ میں کرتا ہے، تو کیا آگے چل کر ڈاکٹر صرف ایک ڈیٹا انٹری آپریٹر نہیں بن جائے گا؟ یہ بہت کامن کنسرن ہے، کیونکہ مریض خود بھی تو یہ سمٹمز ایپ میں ڈال کر سپیجیلیا نکال سکتا ہے، پھر پریکٹیشنر کی کیا ضرورت بچی؟ یہ بہت اہم سوال ہے اور اکثر نئی ٹیکنالوجی کو دیکھ کر یہی ڈر پیدا ہوتا ہے۔ رائٹ۔ لیکن دراصل حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ برعکس ہے؟ کیسے؟ اے آئی دوا ڈھونڈ سکتا ہے، لیکن اے آئی اس مریض سے یہ اگلوا نہیں سکتا کہ اسے سوئیوں سے ڈر لگتا ہے۔ ہاں، یہ بات تو ہے۔ یہ اے آئی یہ آبزرو نہیں کر سکتا کہ مریض کا رنگ پیلا پڑ چکا ہے یا وہ چھونے سے کترا رہا ہے۔ بالکل، یہ کمرے میں بیٹھا ڈاکٹر ہی دیکھ سکتا ہے۔ مریض کبھی آ کے خود نہیں کہتا کہ ڈاکٹر صاحبہ میری موڈالٹی یہ ہے کہ جب میں غلط قدم رکھتا ہوں تو درد بڑھتا ہے۔ یہ ورڈنگز مریض کی نہیں ہوتی۔ ہاں، مریض تو آ کے بس روتا ہے کہ بس مجھے ٹھیک کر دیں۔ ایگزیکٹلی۔ یہ ڈاکٹر کا آرٹ ہے کہ وہ صحیح وقت پر صحیح سوال پوچھ کر مریض کی کہانی میں سے یہ پیکیولر علامات نکالے۔ ڈیجی ہومیو ڈاکٹر کی جگہ نہیں لے رہا۔ تو پھر یہ کر کیا رہا ہے؟ یہ ڈاکٹر کی تھکن اور اس کلیریکل ورک کو ختم کر رہا ہے جس میں اس کا اصل وقت ضائع ہوتا تھا۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر کا کام سوال پوچھنے کا آرٹ ہے اور اے آئی کا کام اس ڈیٹا پر ہیوی لفٹنگ کرنا ہے۔ بالکل صحیح، عمدہ سمری ہے یہ۔
ان کی روزمرہ زندگی پر اس پلیٹ فارم کا عملی اثر کیا ہوگا؟ عملی اثر سیدھا سیدھا وقت اور پروڈکٹیوٹی سے جڑا ہے۔ ڈیٹا بتاتا ہے کہ ڈیجی ہومیو کلینکل پریکٹس کو لگ بھگ 70% تک تیز بنا دیتا ہے۔ 70%؟ یہ تو بہت بڑا جمپ ہے۔ جو کیس پہلے گھنٹہ لیتا تھا، جس میں کراس ریفرنسنگ میں پسینے چھوٹ جاتے تھے، اب وہ چند منٹ میں ایکوریٹلی اینالائز ہو جاتا ہے۔ زبردست۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑا مسئلہ مریضوں کا ریکارڈ مینٹین کرنے کا ہوتا ہے۔ پرانی فائلیں، پرچیاں جو اکثر گم ہو جاتی ہیں، ہاں، اور انہیں ڈھونڈنا ایک الگ عذاب ہوتا ہے۔ ڈیجی ہومیو نے اس ساری کاغذی کارروائی کو بالکل ختم کر دیا ہے۔ اب کلینک مکمل طور پر ڈیجیٹل ہے۔ لیکن پرائیویسی کا کیا؟ یہ تو میڈیکل ڈیٹا ہے۔ اور چونکہ میڈیکل ڈیٹا انتہائی حساس ہوتا ہے، اس لیے یہ سسٹم مکمل طور پر ہیپا سیکیور بنایا گیا ہے۔ کوئی بھی پرائیویسی بریچ کا ڈر نہیں۔ یہ تو ایک مکمل ایکو سسٹم لگتا ہے۔ تو جو ڈاکٹر اس وقت ہماری گفتگو سن کر اس الگوریدم کی طاقت کو خود آزمانا چاہتے ہیں، ان کے لیے پہلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ سب سے بہترین طریقہ پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے۔ رائٹ۔ جو ڈاکٹرز نئے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ digihomeo.com پر جائیں اور وہاں فری سائن اپ کریں۔ نئے رجسٹر ہونے والے ڈاکٹرز کو آٹومیٹکلی 5 فری AI کریڈٹس فراہم کیے جاتے ہیں۔ 5 فری کریڈٹس، یہ اچھا ہے ٹیسٹ کرنے کے لیے۔ جی، اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ اپنے پرانے یا الجھے ہوئے کیسز کو اس سافٹ ویئر میں ان پٹ کر کے دیکھیں، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ AI سوچتا کیسے ہے۔ بالکل۔ جب وہ خود دیکھیں گے کہ کس طرح یہ سسٹم ان پیکیولر علامات کو پروسیس کر کے انہیں ایک قطعی سے منیمم تک لے جاتا ہے، تو ان کا ورک فلو خود بخود تبدیل ہو جائے گا۔ اس ساری گفتگو میں جو سب سے زبردست پہلو نکل کر سامنے آیا ہے نا، وہ یہی ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کو جس نظر سے دیکھتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ ہمیشہ ویسی ہی ہو۔ ہاں، لوگ تھوڑا ڈرتی نظر سے دیکھتے ہیں اسے۔ عام طور پر سوسائٹی میں ٹیکنالوجی کو بڑا ٹھنڈا، بے حس اور انسانیت سے دور سمجھا جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک عجیب سا پیراڈاکس ہے۔ یہاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس دراصل میڈیکل سائنس کو واپس انتہائی انسانی بنا رہی ہے۔ کیونکہ AI مشینی اور کلیریکل کام اپنے ذمے لے رہی ہے تاکہ ڈاکٹر کو واپس انسان بننے کا وقت مل سکے۔ بالکل۔ سوچئے، جب ایک پریکٹیشنر کو کتابیں چھاننے، انڈیسز ڈھونڈنے اور لمبا چوڑا ڈیٹا پروسیس کرنے کی ٹینشن نہیں ہوگی، تو وہ اپنا وقت کہاں لگائے گا؟ وہ مریض پر لگائے گا۔ وہ اپنا وقت مریض کی آنکھوں میں دیکھنے، اس کا دکھ سمجھنے اور اسے اصل میں سننے پر لگائے گا۔ جی، اصل ہیلنگ تو وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ AI یہاں ڈاکٹر اور مریض کے درمیان کوئی ڈیجیٹل دیوار نہیں کھڑی کر رہی، بلکہ اس دیوار کو گرا رہی ہے جو وقت کی کمی نے بنا دی تھی۔ بہت ہی خوبصورت بات کی آپ نے۔ تو سننے والوں، یہاں چھوڑ کے جاتا ہوں آپ کو ایک سوچ کے ساتھ۔ اگر ایک AI الگوریدم ہومیوپیتھی جیسے پیچیدہ 200 سال پرانے اور فلسفی سے بھرپور علم کو اتنا واضح اور انسان دوست بنا سکتا ہے، تو کیا دیگر روایتی اور قدیم علوموں کو بھی اگر اس طرح کی تجزیاتی طاقت مل جائے، تو ہم میڈیکل ہسٹری میں اور کون کون سے نئے معجزات دیکھ سکتے ہیں؟ اس فکر انگیز خیال کے ساتھ ہم اس ڈیپ ڈائیو کو یہاں ختم کرتے ہیں۔